خیال رکھا۔ عربوں میں معروف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، اسی لیے گھوڑے کو عراب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ باہر نکلو اور اس خزانے کے اصول کے لیے دعا کرو۔ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام اجیاد مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ اس پر تشریف لے گئے، اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگیں، اور آپ اس خزانے کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے جس کے عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کے لیے کلمات سکھائے۔ پس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو سرزمین عرب کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پس ان تمام نے اپنی گردنیں اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ اسماعیل کی میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبت گھوڑوں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی گئی ہو کہ اے اللہ، بنی آدم میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھے اس کا مملوک بنایا ہے، پس تو مجھے اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے گھوڑوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہے، دوسرا وہ جو انسان کے لیے ہے، اور تیسرا وہ جو شیطان کے لیے ہے۔ پس رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کام آئے، پالا جائے۔ انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد سے ورثے میں عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گھوڑے کے جسم میں عموماً 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہے، جسے ہنس کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ گھوڑوں میں یہ ہڈی نہیں ہوتی، اور اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ گھوڑے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یعنی دونوں حالت میں سو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کی نیند صرف 1 یا 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ پورا دن صرف 15 منٹ ہی سو پاتے ہیں۔ عام طور پر گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال ہوتی ہے، جبکہ تمام زمینی جانوروں میں سے سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہوتی ہیں۔ گھوڑے جو گالی نہیں کرتے اور نہ ہی الٹی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے گھوڑوں میں کولنج موت کی عام وجہ ہے۔ گھوڑے 350 زاویے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 65 زاویے دونوں آنکھوں سے، جبکہ باقی 285 زاویے جتنا ایک یا دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دن اور رات دونوں ہی وقت گھوڑے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے تمام رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑے کی قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے اور ان کے کان 180 زاویے تک مڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح سر کو حرکت دیے بغیر گھوڑے ہر طرف کی آواز سن سکتے ہیں۔ ان کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، تاہم گھوڑے سونگنے کی بجائے قوت بصارت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، گھوڑوں کے دانتوں سے بھی ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوان گھوڑے کے کل دانت 40 جبکہ گھوڑی کے 36 ہوتے ہیں۔ گھوڑے کو کبھی بھی الٹی نہیں آ سکتی اور نہ وہ اپنے منہ سے سانس لے سکتا ہے۔ دنیا بھر میں گھوڑے انسانی ثقافت اور کام کاج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گھوڑوں کو شغل میلوں، کھیلوں اور کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان گھوڑوں کی مجموعی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے کئی ممالک سے پیچھے ہے، اور گھڑ سواری سیکھنے کا رجحان بھی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔
مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں گھڑ سواری سیکھنی چاہیے اور گھوڑے پالنے کا شوق رکھنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ ناظرین، اس وقت تمام اسلامی ممالک کے گھوڑوں کی تعداد کفار ممالک کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ہمیں قرآن حکیم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے گھوڑوں کی افزائش پر توجہ دینی ہوگی، اور گھڑ سواری خود سیکھ کر اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا تو اس کے شکم، سیری اور سیرابی، اس کی لید اور اس کا پیشاب روز قیامت اس کے میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔